تو مدینے میں رہتے, یزید کی بیعت کر لیتے, آرام سے کھاتے پیتے مر جاتے. اور جنتی نوجوان کے سردار تو تھے ہی, مرنے کے بعد جنت تو آپ کے نانا کی ملکیت تھی. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. مسلمانوں, مفتی شہریار رضا صاحب نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند ہفتے پہلے ہی ایسے لفظ کا استعمال کیا جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے خلاف تھا اور یقیناً ان کی شان میں گستاخی تھی. جس جلسے میں مفتی شہریار رضا نے حضرت سیدنا امام حسین کے لیے تنقیص والے لفظ کا استعمال کیا جو کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شان میں گستاخی تھے, اسی اسٹیج پر ایک عالم دین نے مفتی شہریار رضا کی اصلاح کی, لیکن مفتی شہریار رضا نے اس اصلاح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بعد میں توبہ بھی کی تو اگر مگر نہیں والے لفظ کے ساتھ توبہ کی. اسی پر ہندوستان کی ایک تحریک تنظیم سادات مسلک اعلیٰ حضرت نے مفتی شہریار رضا کی گستاخی پر ایک عظیم ایکشن لیا ہے, بڑے پیمانے پر ایکشن لیا ہے, اور 20 سیدوں نے, ہندوستان کے اکابرین 20 سیدوں نے مفتی شہریار رضا پر فتویٰ لگایا ہے اور ان سے توبہ اور رجوع کی مانگ کی ہے. اور ساتھ ہی میں کہا ہے اگر آپ نے چند دنوں کے اندر توبہ اور رجوع نہیں کیا تو یہ مسئلہ وارث علوم تاج الشریعہ, جانشین حضور تاج الشریعہ, قاضی القضات فی الہند مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں, مفتی شہریار رضا صاحب نے جو بھی الفاظ کہے ہیں یقیناً وہ صحیح نہیں ہیں. مفتی شہریار رضا ایک سنی عالم دین ہیں اور ایک بڑے عالم دین ہیں. اگر وہ ایسے الفاظ کو اپنے اسٹیج سے اپنی تقریروں میں ادا کریں گے تو یقیناً یہ اہل سنت و جماعت کی بدنامی کا سبب ہوگا. تنظیم سادات مسلک اعلیٰ حضرت نے بھرپور ایکشن لیتے ہوئے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا ہے, آپ حضرات اس کو سماعت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کا تقاضا اور عین اسلام اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ و مسلک کا لازمی جز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت کو متعدد احادیث مبارکہ میں واضح فرمایا ہے. جامع الترمذی میں ارشاد فرمایا, حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ, یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی نسبت عظیم کو یوں بیان فرماتے ہیں, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. اور بارگاہ سید الشہداء میں عرض کرتے ہیں, اے حسین اے مصطفیٰ را راہ تیجا نور عین, راہ تیجا نور عینم دہ بیا امداد کن. لہٰذا نواسہ رسول, جگر گوشے بطول, سید شباب اہل جنت, سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں ایسا کوئی لفظ, جملہ, تعبیر یا اسلوب اختیار کرنا جس سے ادنا درجے میں بھی بے ادبی, تنقیص, استخفاف یا سوء ادب کا پہلو پیدا ہوتا ہو, شرعاً نہایت مذموم, اخلاقاً ناقابل قبول اور اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد و اکابرین کے منہج کے سراسر خلاف ہے. اہل بیت اطہار کی عظمت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے, لہٰذا ان کی بارگاہ میں احتیاط, تعظیم اور ادب کو ہر حال میں مقدم رکھا جانا لازم ہے. اسی بنیاد پر ہم سادات کرام, محبان اہل بیت اور وابستگان مسلک اعلیٰ حضرت مولانا شہریار رضا صاحب سے نہایت واضح دو ٹوک اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالیہ تقریر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ادا کیے گئے تمام قابل اعتراض الفاظ سے بلا تاخیر غیر مشروع صریح, تحریری اور اعلانیہ رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں, امت مسلمہ خصوصاً سادات کرام سے معذرت طلب کریں اور یہ واضح اعلان بھی کریں کہ آئندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
دیگر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا کسی بھی مقدس ہستی کے متعلق ایسا کوئی اسلوب، جملہ یا طرز گفتگو اختیار نہیں کریں گے جس سے بے ادبی، تنقیص یا گستاخی کا کوئی شائبہ بھی پیدا ہو۔ مزید برآں اگر کسی مقرر یا عالم سے ایسی لغزش سرزد ہو جائے تو اہل علم کا شیوہ یہی رہا ہے کہ فوراً رجوع کر کے امت کے سامنے اپنی اصلاح کا اعلان کریں، نہ کہ تعویل، اصرار یا غیر متعلقہ توجیہات کے ذریعے اصل مسئلہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرے۔ یہی طرز عمل اکابرین اہل سنت کی علمی دیانت اور تقویٰ کا مظہر رہا ہے۔ ہم یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ واضح کرتے ہیں کہ اگر مولانا شہریار صاحب مقررہ مدت کے اندر واضح تحریری اعلانیہ اور غیر مشروط رجوع پیش نہیں کرتے تو ہم اس معاملے کو صرف ایک شخصی اختلاف یا خطیبانہ لغزش سمجھ کر نظر انداز نہیں کریں گے، بلکہ اسے اہل بیت اطہار کی عظمت اور امت مسلمہ کے اجتماعی احساسات سے متعلق ایک اہم شرعی معاملہ تصور کرتے ہوئے باقاعدہ قاضی القضات حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ اس پر شرعی تحقیق، سماعت اور فیصلہ صادر ہو۔ اس موقع پر انشاءاللہ تعالی ملک بھر کے سادات کرام، علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، مفتیان کرام اور محبان اہل بیت حضور غیاث ملت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی و نگرانی میں شریک ہوں گے تاکہ اس حساس اور نازک معاملے میں شریعت مطہرہ، مسلک اہل سنت اور اکابرین دین کی تعلیمات کے مطابق واضح اور منصفانہ فیصلہ سامنے آئے اور بعد ازاں اس شرعی فیصلے پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جا سکے۔ آخر میں ہم مولانا شہریار صاحب کو اخلاص کے ساتھ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کسی فرد، جماعت یا تنظیم کی نہیں بلکہ پوری امت محمدیہ کے ایمان، محبت اور عقیدت کا مرکز ہے۔ ایسی مقدس ہستی کے بارے میں زبان سے نکلنے والا ہر لفظ انتہائی احتیاط، ادب اور ذمہ داری کا متقاضی ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی قسم کی تعویل، ضد یا اصرار کے بجائے فوراً اعلانیہ و تحریری رجوع کریں، کیونکہ رجوع کرنا اہل علم کا وقار، تقویٰ کی علامت اور اسلاف اہل سنت کی روشن سنت ہے، جبکہ غلطی پر اصرار اختلاف کو مزید بڑھانا اور امت کے دلوں میں اضطراب پیدا کرنا اللہ تعالی کیونکہ رجوع کرنا اہل علم کا وقار، تقویٰ کی علامت اور اسلاف اہل سنت کی روشن سنت ہے، جبکہ غلطی پر اصرار اختلاف کو مزید بڑھاتا اور امت مسلمہ کے دلوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ادب، محبت اور تعظیم پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ مسلمانوں، یہ تمام تحریر جو آپ نے سماعت کی، یہ تحریر تنظیم سادات مسلک اعلیٰ حضرت کی جانب سے ہے، اور اس تحریر پر جو سادات کرام نے سائن کی ہے، اس سے متفق جو سادات کرام ہیں ان کے اسماء، ان کے نام یہ ہیں: حضور غیاث ملت کالپی شریف، حضور حسان ملت مسولی شریف، سید انس میاں بلگرام شریف، سید حسنین بقائی صفی پور شریف، سید ولی احمد قادری حسنی بنارس، سید نور العین چشتی، سید عبد القدیر میاں، سید شباہت حسین، سید فرمان میاں جیلانی، سید وسیع علوی، سید سبحانی میاں سراجی پھول گلی ممبئی، سید عاکف احمد حیدری، سید بابر علی اورنگ آباد مہاراشٹرا، سید شعیب الدین قادری، سید عامر مسعودی، سید احمد کبیر رفاعی، سید معین الدین میاں، سید عادل میاں چنار شریف مرزا پور، سید کیفی علی بریلی شریف، سید معراج الدین مصباحی غازی پور اور سید محمد عارف جیلانی قادری۔ مسلمانوں، ان 20 سیدوں نے مفتی شہریار رضا صاحب سے مطالبہ کیا ہے۔ مفتی شہریار رضا صاحب کو چاہیے کہ اپنے تمام بیانات سے، بالخصوص جو آپ نے پچھلے سال دیا تھا اور جو اس سال دیا ہے، ان دونوں بیان سے خصوصی طور پر آپ توبہ اور رجوع کریں، اور پھر آگے آپ کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے آپ پر کسی قسم کا فتویٰ لگے یا پھر آپ کا بیان اہل سنت و جماعت کی بدنامی کا سبب بنے۔